دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مشرق وسطیٰ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات شاید عام سی سنائی دے، لیکن دراصل یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے پیچھے کچھ راز بھی موجود ہیں۔ دراصل دوستو، دریائے اردن سوکھ گیا ہے، جس سے ایسی ناقابل یقینی چیزوں کا انکشاف ہوا ہے جو صدیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دریائے اردن کہاں ہے، یہ کس طرح خشک ہو رہا ہے اور اس کے خشک ہونے سے کن چیزوں کا انکشاف ہوا ہے۔ دریائے اردن کا خشک ہونے کے پیچھے واقعہ کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریا بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ دریائے اردن اور فرات کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں بھی آیا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک شہر کی طرف بھیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے، تو بنی اسرائیل دریائے اردن پار کر کے اس شہر کی طرف گئے تھے۔ دریائے اردن نے مشرق وسطیٰ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم دریائے اردن کی تاریخ اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دریا نے خطے کی ثقافت اور مذہب کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دریا عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق یہ سیویج سے بہت آلودہ ہے، لہٰذا اس دریا کو ختم کرنے کے پیچھے بھی انسانوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دریائے اردن، جس کو انگریزی زبان میں جورڈن کہا جاتا ہے، اس کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں نے پانی کو حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرعی ضرورتوں کے لیے یہ بہت پانی استعمال کیا ہے انسانوں نے، کیونکہ اس ملک کا زیادہ تر انحصار زراعت پر تھا، اس لیے دریائے اردن سے پانی لے کر زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا۔ دریائے اردن کے خشک ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس پر کئی ڈیم تعمیر کیے گئے اور اتنے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے کی وجہ سے دریا میں پانی کی سطح آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی اور سب آہستہ آہستہ کر کے دریا خشک ہو گیا۔ اگرچہ دریائے اردن ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوا، لیکن پچھلے کچھ برسوں میں اس کے بہاؤ اور پانی میں بہت کمی آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کے استعمال میں اضافہ اور آلودگی شامل ہے۔ ناظرین گرامی، دریائے اردن کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دریائے اردن کے خشک ہونے کے پیچھے بھی ایک حدیث موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ قیامت آنے سے پہلے 3 مشکل سال آئیں گے جن میں مختلف قسم کی قحطوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش نگل لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش نگل لے گا اور زمین بھی 2/3 زرعی پیداوار روک لے گی، اور اسی طرح تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش نگل لے گا اور ایک بھی قطرہ نہیں برسائے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار ختم کر لے گی۔ تو بھائیو دوستو، اردن کی وادی میں کئی آثار قدیمہ دریافت بھی ہوئے ہیں، کیونکہ دریا خشک ہو چکا ہے۔ اب 2014 میں وادی اردن میں پتھر کے کئی ایسے مجسمے دریافت ہوئے تھے۔ ان مجسموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کئی ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ان میں شیر، اونٹ اور گھوڑے سمیت مختلف جانوروں کے مجسمے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے آثار قدیمہ اردن کی وادی میں دریا کے خشک ہونے کی وجہ سے دریافت کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک طویل حدیث میں قیامت کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں ہے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر کے دوران
آواز کبھی اونچی کی تو کبھی دھیمی آواز کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہو۔ جب ہم شام کو واپس آئے اور دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں اس طرح کا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم سمجھے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی کہ بہت قریب ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ جہنم کے طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا۔ اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک نوجوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، میں ایک طرف سے اسے عبدالاعضیٰ بن قطن سے تشبیہ دوں گا۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچائے گا اور بائیں طرف بھی تباہی مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں رہنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مدت 40 دن ہوگی، اس میں سے ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوگے۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کی طرح ہوگا تو کیا ہم اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائے گی، اس کی باتیں مانے گی، اور وہ آسمان کے بادلوں کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دیں گے، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگانا شروع کر دے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے اور تھن سب سے زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے اور ککوبیں انتہائی پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، پھر وہ اس کی بات کو ٹھکرا دے گی، پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قوم قحط کا شکار ہو جائے گی، ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ رہ جائے گی۔ پیارے ناظرین گرامی، ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت واقعی بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ قیامت قریب ہو؟ تو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے میں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے میں جلدی کریں، کیا پتہ قیامت واقعی قریب ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔